جب کسی عورت کی زندگی میں کوئی دوسرا مرد آ جائے تو 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اور یہی 3 نشانیاں اس گھر کو تباہ کر دیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ آج کل کے سب مردوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمارے سبق کا عنوان یہ ہے کہ جب کسی عورت میں یہ 3 نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لو کہ اس کی زندگی میں کوئی دوسرا مرد آ چکا ہے۔ اکثر عورتیں چپ چاپ آپ کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہیں، لیکن مرد بے خبر ہوتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اپنے ہی گھر میں سب کچھ بدل چکا ہے۔ وہ عورت جو کبھی آپ کی آنکھوں میں جینے کی قسمیں کھاتی تھی، اب کسی اور کے خوابوں میں خود کو تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ وہ جو کبھی آپ کے بغیر ایک پل نہ گزارتی تھی، اب آپ کی موجودگی میں بھی کہیں اور کھوئی کھوئی سی لگتی ہے۔ باتیں وہی ہوتی ہیں، لہجہ بھی وہی ہوتا ہے، لیکن محبت کہیں اور جا چکی ہوتی ہے، اور مرد بیچارہ انہی باتوں کو محبت سمجھ کر خوش فہمی میں جیتا رہتا ہے۔ اسے یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ جس عورت کے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کیا، وہ کب کسی اور کے ساتھ دل لگا بیٹھی۔ یہ حقیقت جب سامنے آتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ عورت جو کل تک آپ کی عزت تھی، اب آپ کے لیے صرف ایک سایہ بن چکی ہوتی ہے۔ اور سب سے خطرناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب سب کچھ جاننے کے باوجود بھی مرد بیچارہ کچھ نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کی دنیا، اس کی بنیاد، اس کا یقین، سب کچھ ایک ہی لمحے میں ریت کی طرح بکھر چکا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بدل رہا ہے، اور اگر آپ نے پہچاننے میں دیر کر دی تو پھر صرف پچھتاوا باقی بچے گا۔ تباہی دروازے پر آ چکی ہے، اور اب بس ایک خاموش لمحہ کافی ہے سب کچھ چھین لینے کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی 3 نشانیاں ہیں جو اگر ایک عورت میں ظاہر ہو جائیں تو مرد کو، شوہر کو، دوست کو جان لینا چاہیے کہ اس کی بیوی کی زندگی میں، اس کی دوست کی، اس کی عاشق کی، معشوقہ کی زندگی میں کوئی دوسرا غیر مرد آ چکا ہے۔ اب وہ پہلی نشانی ہے بدلتی ہوئی نگاہیں اور چھپتی ہوئی نظریں۔ جب عورت کی آنکھیں آپ کے چہرے پر رکنے کی بجائے کہیں اور بھٹکنے لگیں، جب وہ آپ کی بات سن کر بھی ایسی خاموشی اوڑھ لے جیسے کچھ سنا ہی نہیں، جب اس کی پلکیں آپ کی طرف اٹھنے کی بجائے جھکی رہیں یا کسی انجان خیال میں الجھی ہوں، تو سمجھ لو کچھ ایسا ہے جو آپ سے چھپایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی، لیکن عورت ان آنکھوں سے بھی وفا کا پردہ ہٹا دیتی ہے جب اس کا دل کہیں اور جا چکا ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب مرد کے ساتھ جیتے جاگتے رہنے والی عورت صرف جسم سے اس کے پاس ہوتی ہے، دل تو کسی اور کی دہلیز پر سجدہ کر چکا ہوتا ہے۔ آج کے معاشرے میں یہ نشان عام ہوتا جا رہا ہے، جہاں عورت شوہر کے ساتھ بیٹھ کر بھی کسی اور کے خیالات میں گم ہوتی ہے۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی خاموشی، اس کے رویے سب کچھ بدلنے لگتے ہیں، لیکن شوہر چونکہ محبت میں اندھا ہوتا ہے، اسے یہ سب کچھ بدلاؤ بھی ایک مصروف زندگی کا حصہ لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید تھکن ہے، شاید وقت کی کمی ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی میں اس کا گھر، اس کی عزت، سب کچھ خاموشی سے چھین لیا گیا ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ کو ایک ایسی مثال دے کر سمجھاتی ہوں جو روح کو چیر کر رکھ دے گی۔ ایک شمع کو جلتا ہوا چھوڑ دو اور چاروں طرف سے ہوا لگنے دو،
تو وہ شعلہ نہ فوراً بجھتا ہے نہ چیختا ہے، بلکہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا ہے، لرزتا ہے، جھپکتا ہے اور پھر ایک دم ختم ہو جاتا ہے۔ یہی حال اس مرد کا ہوتا ہے جس کی بیوی کسی اور کی طرف متوجہ ہو چکی ہو۔ اس کے خواب، اس کی زندگی، اس کا رزق، اس کے بچے، اس کی عزت، سب کچھ ایک ایک لمحے میں اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتا سوائے پچھتاوے کے آنسو بہانے کے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے اپنی بیوی کی نگاہوں میں اجنبیت محسوس کی ہے، اگر اس کی آنکھوں میں اب وہ اپنائیت باقی نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی، تو سمجھ لو تمہارے گھر کی بنیاد ہل چکی ہے، اور اب اگر جاگ گئے تو جان لو، ابھی بھی اگر نہ جاگے تو سب کچھ کھو بیٹھو گے۔ اگر جاگ گئے، آنکھیں کھول لی، ہوش کر لیا، تو تمہارا گھر بچ سکتا ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حقائق سنانے جا رہی ہوں جو نہ صرف عورتوں اور مردوں کی آنکھیں کھول دے گی، بلکہ ان کی زندگی کی حقیقت کو بھی بے نقاب کر دے گی۔ ایک دن ایک نوجوان مرد دل میں بھڑکتی ہوئی آگ اور چہرے پر غم کا سایہ لیے ایک بزرگ عالم کے پاس پہنچا۔ بزرگ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پانی پلایا اور نرمی سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ مرد روتے ہوئے کہنے لگا، استاد جی، میری بیوی مجھ سے دور ہو گئی ہے، نہ وہ پہلے جیسا پیار کرتی ہے، نہ پہلے جیسی نظروں سے دیکھتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بدل گئی ہے۔ بزرگ نے آنکھیں بند کی اور دل میں کچھ سوچ کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولے، بیٹا جب درخت کی جڑوں میں دیمک لگ جائے تو وہ باہر سے ہرا بھرا نظر آتا ہے، مگر اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ یہی حال اس رشتے کا ہوتا ہے جس میں عورت کی نگاہیں جھکنے لگیں، جب وہ شوہر کے سامنے آ کر بھی چھپتی پھرے، جب اس کی پلکیں اٹھنے کی بجائے ہمیشہ جھکی رہیں، تو سمجھ لو وہ دل سے تمہاری نہیں رہی۔ بزرگ نے اس مٹی کی مٹھی اٹھا کر کہا، اس کے پاس جو مٹی پڑی ہوئی تھی اس کی ایک مٹھی اٹھا کر کہا، یہ مٹی اگر وقت پر سنبھال لی جائے تو یہی زندگی کو اگا سکتی ہے، لیکن اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو یہ کسی اور کے قدموں میں بچھ جاتی ہے۔ عورت بھی اسی مٹی کی طرح ہے، اگر تم اسے وقت دو گے، توجہ دو گے، تو وہ تمہاری بن جائے گی، لیکن اگر اسے وقت، توجہ یا دل نہ دیا جائے تو وہ صرف تمہارے ساتھ تو رہے گی مگر تمہاری نہیں رہے گی۔ بزرگ نے آگے کہا، مردہ جب قبر میں ہوتا ہے تو اسے 3 کفن دیے جاتے ہیں، مگر ایک بے وفا عورت اپنے شوہر کو جیتے جی ہر دن دفناتی ہے، اس کے یقین کا جنازہ نکالتی رہتی ہے، اس کے رزق پر لعنت بن جاتی ہے، اور وہ مرد سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاتا، وہ جیتے جی ایک سنسان قبر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بزرگ نے آخر میں کہا، بیٹا عورت کا بدل جانا ایک اشارہ ہوتا ہے، اگر تم نے اس وقت آنکھ نہ کھولی تو آنے والے دنوں میں تمہارے پاس صرف پچھتاوا، تنہائی اور تباہی رہ جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ حقیقت سے نظریں چراتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب آپ کی زندگی کی بنیاد کسی اور کے قدموں میں روندی جائے گی۔ اور اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ دوسری نشانی جو اگر کسی عورت میں ظاہر ہو جائے تو مرد کو ایک لمحہ بھی شک کیے بغیر یہ سچ مان لینا چاہیے کہ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی ہے، اس کی زندگی میں کوئی اور آ چکا ہے۔ وہ نشانی ہے لباس، انداز اور جسمانی توجہ میں اچانک اور غیر معمولی تبدیلی۔ جب عورت وہ بننے لگے جو کبھی تھی ہی نہیں، جب اس کے لباس بدل جائیں، اس کا انداز، بولنے کا، بیٹھنے کا، جسم کی رکھ رکھاؤ سب کچھ بدلے، جب وہ خود کو حد سے زیادہ سنوارنے لگے، وہ بھی اس وقت جب اس کے شوہر کا اس کی طرف دھیان ہی نہ ہو، تو میرے بھائیوں یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب عورت کسی اور کی خواہش پر خود کو ڈھالنے لگتی ہے۔ یہ وہ سنوار ہے جو بیوی شوہر کے لیے نہیں کرتی
بلکہ وہ سنوار ہے جو دل کے ایک نئے مکین کے لیے کی جاتی ہے۔ ایک نیک عورت جب شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے تو اس کے لباس میں حیا ہوتی ہے، انداز میں سکون ہوتا ہے، چہرے پر وقار ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی اور کے لیے جینے لگے تو اس کے کپڑوں میں نزاکت، انداز میں ادائیں اور چہرے پر کشش کی وہ لہر آ جاتی ہے جو شوہر کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ عورت جو پہلے سادہ رہتی تھی اب گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑی رہتی ہے، بار بار خود کو ناپتی ہے، تولتی ہے، سدھارتی ہے اور اپنے ہر روپ میں کسی اور کی پسند تلاش کرتی ہے۔ یہ نشان سب سے پہلے نظر آتا ہے، مگر افسوس سب سے آخر میں سمجھا جاتا ہے۔ مرد اس بدلاؤ کو محبت کا تازہ رنگ سمجھتا ہے، حالانکہ وہ کسی اور کے جذبات کا عکس ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتی ہوں جو روح کو جھنجھوڑ دے۔ ایک قیمتی گھڑی اگر کوئی عورت ہر وقت صاف کرتی رہے، چمکاتی رہے، مگر اسے پہن کر وقت نہ دیکھے تو سمجھ لو وہ گھڑی اس کے لیے نہیں، کسی اور کو دکھانے کے لیے ہے۔ یہی حال اس عورت کا ہے جو حد سے زیادہ خود پر توجہ دے، لیکن وہ توجہ آپ کے لیے نہ ہو بلکہ کسی چھپے رشتے کی مانگ پر ہو۔ اگر آپ کی بیوی اچانک وہ بننے لگے جو اس کا اصل مزاج نہ تھا، اگر اس کی خوشبو، لباس، باتوں اور انداز میں کچھ ایسا جھلکنے لگے جو آپ کی محبت کا آئینہ نہ ہو، تو میرے بھائیوں آنکھیں بند مت کریں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب عورت خود کو کسی اور کے خواب کے مطابق سنوارنے لگتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جب عورت کسی اور کے خواب میں جینے لگے تو شوہر کا گھر صرف ایک ٹھنڈی قبر بن جاتا ہے، جہاں دل، سکون، وفا اور رزق سب کچھ دفن ہو چکے ہوتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حکایت سناتی ہوں جو صرف ایک بیوی کے بدلتے لباس کی نہیں بلکہ ایک شوہر کی تباہ ہوتی ہوئی روح کی کہانی ہے۔ ایک شام کی بات ہے، بارش تھم چکی تھی، آسمان پر بادل بکھرے ہوئے تھے اور ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک شوہر بارش کے قطروں کی طرح ٹپکتے ہوئے آنسو لیے خاموش بیٹھا تھا۔ سامنے اس کی بیوی کھڑی تھی، بال سنوار رہی تھی، چہرے پر نئی خوشبو، ہونٹوں پر تازہ لپسٹک اور ہاتھوں میں کسی اور کے انتظار کی بےتابی۔ شوہر نے نرمی سے پوچھا، آج پھر کہاں جا رہی ہو؟ عورت نے مسکرا کر کہا، بس دوستوں کے ساتھ ایک محفل میں جا رہی ہوں۔ شوہر نے نظریں جھکا کر کہا، کیا وہ محفل میرے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی؟ بیوی نے رخ موڑ لیا۔ وہ جواب نہیں دینا چاہتی تھی کیونکہ اس کے دل کا کمرہ اب کسی اور کے قبضے میں تھا۔ وہ مرد جو کبھی اپنی بیوی کے لیے جیتا تھا اس کے لیے کمزور ہو چکا تھا۔ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی خوشیاں، دوست، کام، لیکن وہ عورت اس کے لیے دن بدن خود کو کسی اور کی پسند میں ڈھالتی گئی۔ ایک دن اس مرد نے اسی کمرے میں اسی بیوی کے سامنے خود کو آئینے میں دیکھا اور بول اٹھا، مجھے پہچانتی ہو؟ یہ وہی شوہر ہے جس کے لیے تم نے کبھی چوڑیوں کی جھنکار پہن کر دل لبھایا تھا، اور آج اسی شوہر کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی خوشبو کسی اور کے لیے سنبھالتی ہو۔ بیوی خاموش رہی اور شوہر، وہ بیچارہ اپنی ٹوٹتی ہوئی آواز میں اتنا کہہ سکا کہ تمہاری لپسٹک پر کسی اور کی مسکراہٹ کا رنگ لگا ہے اور تمہارے لباس میں میری بے وفائی کا زخم چھپا ہوا ہے۔ اس رات اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے صرف ایک جملہ لکھا، تم جس کے لیے تیار ہوتی ہو اسی سے جیتو، میں اب اپنی ہار کے ساتھ جی رہا ہوں۔ اور وہ عورت اسی لمحے سن ہو گئی، چپ ہو گئی، کیونکہ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ جب عورت کا بدن سنور جائے لیکن اس کا دل شوہر سے جدا ہو جائے تو وہ فقط ایک چلتی پھرتی سجاوٹ بن جاتی ہے جس میں محبت کا نور نہیں ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں، اب میں آپ کو اس تیسرے نشانے کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو اگر کسی عورت میں ظاہر ہو جائے تو شوہر کو لمحہ بھر میں یہ یقین کر لینا
لینا چاہیے کہ اس کی بیوی کی زندگی میں کوئی غیر مرد آ چکا ہے اور اب وہ عورت اس کے لیے نہیں رہی۔ یہ نشانی ہے بیوی کا شوہر کے سوالوں پر بدلا ہوا رویہ اور حد سے زیادہ پرائیویسی کی طلب۔ جب عورت وہ باتیں جو پہلے شوہر سے خوشی خوشی شیئر کرتی تھی اب چھپانے لگے، جب موبائل پر ہر وقت اسی کے ساتھ ریلز دیکھتی رہے، موبائل کو دیکھتی رہے، چیٹنگ کرتی رہے، جب پاسورڈ بدل جائیں اور جب مرد کے سوالات کا جواب بیزاری، تلخی یا خاموشی میں بدل جائے تو سمجھ لو یہ خاموشی نہیں بلکہ یہ ایک طوفان ہے۔ آج کل کے معاشرے میں یہ منظر عام ہوتا جا رہا ہے کہ عورتیں گھر کے اندر ہوتے ہوئے بھی اپنے دل سے باہر رہتی ہیں، اپنے دل کو گھر سے باہر رکھتی ہیں۔ وہ جو کبھی شوہر کے ساتھ دن بھر کی باتیں بانٹا کرتی تھیں اب انہیں ایک میسج، ایک کال یا ایک چیٹ میں وہ خوشی نظر آتی ہے جو شوہر کی سچی محبت میں بھی نہیں ملتی۔ معاشرے کا حال دیکھو، جہاں عورت کو پردے کی جگہ فیشن دیا گیا، وفا کی جگہ سوشل میڈیا کی تصویریں اور محبت کی جگہ لائکس اور فالوورز ملے، شوہر کی آنکھوں میں اترنے کی بجائے اب وہ تصویروں میں فٹ آنے کے لیے جیتی ہے۔ گھر کا دروازہ بند ہو تو محبت کی چادر تنی ہونی چاہیے، لیکن اب عورتیں دروازے بند کر کے موبائل میں گم ہو جاتی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں قرآن نہیں، ان کی انگلیاں کسی اور کے میسج پر مصروف رہتی ہیں۔ شوہر جب پوچھے کہ کیا بات ہے تو جواب میں یا تو غصہ ملتا ہے، بے توجہی ملتی ہے، اور اگر شوہر سوالات بڑھائے تو عورت کہتی ہے مجھے سانس لینے دو۔ میرے محترم بھائیوں، جب بیوی کو شوہر کے سوال دقت لگنے لگیں، جب اس کے فون پر بیل سنائی دے اور وہ گھبرا جائے، جب وہ ہنسی کسی میسج پر آئے لیکن شوہر کے لطیفے پر خاموشی چھا جائے، تو سمجھ لو کہ تمہارے رشتے کی قبر خود تمہارے گھر کے اندر تیار ہو چکی ہے۔ میں آپ کو ایک منظر سناتی ہوں جو ہے تو پرانے وقتوں کا مگر ہے دل کو جھنجھوڑ دینے والا۔ جب ایک عورت کو شوہر کا نام لینے سے بھی حیا آتی تھی، جب بیوی شوہر کے دل کی آواز سن کر اس کی آنکھوں میں جواب دیتی تھی، اور آج عورت اپنے شوہر کو وقت دینا تو بوجھ سمجھتی ہے کیونکہ اس کے دل میں وہ محبت کہیں اور لگ چکی ہوتی ہے۔ یہ نشانی سب سے مہلک ہے، سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب عورت کے کردار کی چادر میں پہلا چھید ہوتا ہے، وہ چھید، وہ سوراخ جو عزت، محبت، رزق اور گھر کے سکون کو نگل جاتا ہے۔ جب عورت خود کو علیحدہ دکھانے لگے، جب اسے اپنی زندگی کا حصہ الگ لگنے لگے، جب وہ شوہر سے زیادہ اپنے موبائل کی حفاظت کرے، تو میرے بھائیوں آنکھیں کھول لو، وہ عورت اب صرف نام کی تمہاری ہے، دل سے نہیں۔ یہ سچ ہے کہ معاشرے کی گلیوں میں وہ عورت اب عام ہو چکی ہے جو دل سے شوہر کو چھوڑ کر جسم سے اس کا بوجھ اٹھاتی ہے، وہ عورت جو شوہر کے سوالوں کو قید سمجھتی ہے اور غیر مرد کے سوالوں کو دلچسپی سمجھتی ہے، اور وہ مرد وہ ہر روز مر رہا ہوتا ہے اپنی بیوی کے چپ رہنے سے، اس کی نظریں چرانے سے اور اس کے سوالوں کا جواب نہ ملنے سے۔ وہ ہر دن ہر آنے والے سورج کے ساتھ، سورج طلوع ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی غروب ہوتی جاتی ہے۔ یہ وہ نشانی ہے جو اگر ظاہر ہو جائے تو صرف رشتہ نہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور یہ تباہی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ایک عورت ایک مرد کا اعتماد چھپنے کے انداز میں توڑتی ہے اور اسے خبر تک نہیں ہونے دیتی۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حکایت سناتی ہوں جو عورتوں تو کیا، مردوں کی بھی زندگی بدل کر رکھ دے گی، روح کو ہلا کر رکھ دے گی، آنکھوں سے آنسو نکال دے گی اور دل کو اس شدت سے جھنجھوڑ دے گی کہ سچائی چیخ چیخ کر بول اٹھے گی۔ ایک عزت دار مرد تھا، غریب تھا، محنت کرتا تھا، پسینہ بہاتا تھا، دن رات مشقت اٹھاتا، مگر کبھی اپنی بیوی کی خواہش کو حقیر نہ جانا۔
وہ بیوی جو کبھی اس کے قرب کی دعا مانگا کرتی تھی اب اس کے وجود سے بیزار ہونے لگی تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ کا زیور بن چکا تھا اور لباس اس کی پسند کا آئینہ بن گیا تھا۔ شوہر جب تھکا ہارا گھر آتا تو بیوی کا چہرہ کسی اور کے پیغام کی چمک سے روشن ہوتا۔ اس نے کبھی زبان سے کچھ نہ کہا کیونکہ اسے یقین تھا کہ جو عورت رات کے سناٹے میں چپ چاپ بیٹھ کر مسکرائے وہ صرف شوہر کی نہیں رہتی۔ اس رات جب بیوی نے کہا کہ تم مجھے قید کر کے رکھنا چاہتے ہو، تمہارا ہر سوال میرے لیے بوجھ بن چکا ہے، تو شوہر نے سب کچھ سن لیا۔ اس نے نہ لڑائی کی نہ الزام دیا، صرف 2 چادریں رکھ دیں، ایک چادر اس کے سر کے لیے، ایک چادر اس کی لاش کے لیے، اور ساتھ میں لکھا جو عورت شوہر کے سوال سے تنگ آ جائے اسے وفا کا حق نہیں۔ اب میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، مگر اپنی عزت کو آزاد کرنے سے پہلے میں خود کو ختم کر رہا ہوں۔ اگلی صبح جب وہ بیوی بیدار ہوئی تو بیڈ پر شوہر کا مردہ جسم پڑا تھا اور موبائل پر اس کا آخری پیغام، کبھی سوچنا تمہارے بدلے ہوئے لباس، تمہاری بدلی ہوئی نگاہیں، تمہاری چھپی ہوئی ہنسی کس قیمت پر ملی، ایک شوہر کی جان کے بدلے۔ اس عورت کی چیخیں آج بھی سنائی دیتی ہیں، لیکن اب اسے کوئی سوال کرنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، صرف 2 خالی دیواریں ہیں۔ وہ خالی دیواریں جو ہر روز اسے چپ چاپ یاد دلاتی ہیں جو چادریں اس نے رکھی تھی کہ عورت جب بدلتی ہے تو صرف شوہر نہیں مرتا، اس کے ساتھ اس کا رزق، اس کا مان، اس کی نسلیں سب دفن ہو جاتی ہیں۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج کا معاشرہ ایک ایسا آئینہ بن چکا ہے جس میں سچائی نہیں، صرف دکھاوا ہے۔ آج عورت کے ہاتھ میں سوت کاٹنے والا چرخہ نہیں بلکہ سوشل میڈیا کا موبائل ہے، جہاں وہ اپنی عزت، اپنی حیا، حتیٰ کہ رشتوں تک کو نیلام کر دیتی ہے۔ شوہر کا وقت، بچوں کا دھیان، ماں باپ کی خدمت، سب کچھ ایک مصنوعی لائق اور واہ واہ کی بینٹ پر چڑھ چکا ہے۔ آج عورت پردے کو قید سمجھتی ہے، شوہر کے سوال کو شک اور وفا کو کمزوری سمجھنے لگی ہے۔ وہ عورت جو کل تک اپنے شوہر کے قدموں میں جنت تلاش کرتی تھی، آج اپنے قدم کسی اور کی دہلیز پر رکھ کر خوشیاں تلاش کرتی ہے۔ مگر یاد رکھنا، خوشی ان راہوں پر نہیں ہوتی جہاں ضمیر چیختا ہے۔ یہ دنیا وقتی واہ واہ تو دے سکتی ہے، لیکن رات کی تنہائی میں جب دل چپ چاپ اپنی حقیقت سناتا ہے تو وہ واہ واہ ایک زخم بن کر ٹپکنے لگتی ہے۔ اے مرد، تو بھی سن لے، تو کمانے میں جت گیا مگر بیوی کو وقت نہ دیا، تو دنیا داری میں الجھ گیا مگر اس کی آنکھوں کا حال نہ پڑھ سکا، تو اسے خوشبو، زیور، کپڑے تو اس کے لیے لے آیا مگر وہ لمس، وہ توجہ اور وہ دل کا سکون کہاں گیا جو عورت کی دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کرنے والا تھا۔ عورت جب خالی پن محسوس کرتی ہے تو شیطان اسے گمراہی کی راہوں پر لے جاتا ہے، اور جب وہ راہیں اپنائی جاتی ہیں تو واپسی کا راستہ صرف پچھتاوے سے بھرا ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، تمہاری حیا صرف تمہارے سر کے دوپٹے میں نہیں، تمہاری آنکھوں کے نیچے جھکنے والی نظر میں ہے، تمہاری آواز کی مٹھاس میں ہے، تمہاری وفا کی خاموشی میں ہے۔ مت بھولو، تمہاری ایک بے وقت کی مسکراہٹ، ایک غیر مرد کی طرف اٹھی ہوئی نظر تمہارے شوہر کے سجدے بیکار کر سکتی ہے۔ وہ جو تمہاری ہر سانس کے لیے رب سے دعا مانگتا ہے، اس کے اعتماد کو کسی چھپی ہوئی چیٹ، کسی میٹھے میسج پر قربان مت کرو۔ خدارا، آج اگر تم نے اپنے شوہر کے سوال کو روک سمجھا تو کل کوئی تمہارے بیٹے سے یہی شکایت کرے گا کہ اس نے اپنی بیوی کھو دی۔ یہ زنجیر ہے جو آج ٹوٹے گی، کل نسلیں روندی جائیں گی۔ اور اے میرے بھائیوں، اگر تم نے اپنی بیوی کو وقت نہ دیا، لفظ نہ دیے، دل کا دروازہ بند رکھا، تو وہی عورت جس کے لیے تم دنیا سے لڑنے کو تیار تھے، وہی عورت کسی اور کی 2 باتوں میں کھو جائے گی۔ رشتے کمزور نہیں ہوتے، توجہ کی کمی انہیں مار
مار دیتی ہے۔ یہ سچائی ہے، کڑوی ضرور ہے، مگر وقت پر سمجھی نہ گئی تو ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا اور تمہارے ہاتھ میں صرف تنہائی کا جنازہ رہ جائے گا۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ آنکھیں عطا فرمائے جو سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکیں، اور وہ دل دے جو وفا کی قدر کرے، وہ عقل دے جو دھوکہ دینے والے چہروں کے پیچھے چھپے ہوئے فتنے کو پہچان سکے، اور وہ نرمی عطا فرما جو ہمیں اپنی غلطیوں کو مان کر توبہ کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔